السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے چینل پہ آنے پہ، آپ کو ویلکم کرتا ہوں میرے چینل پہ آنے پہ۔ آج ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ بھائیوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ مفتی طارق مسعود، فجر کی نماز قضا پڑھنے کا طریقہ، فجر کی نماز قضا کس طرح کر کے پڑھیں، اس کے بارے میں بہترین بیان مفتی طارق مسعود کا۔ چلتے ہیں مفتی طارق مسعود کے بیان کی طرف اور سنتے ہیں بہترین بیان۔ فجر کی نماز کے بعد سونا ناپسندیدہ ہے، بہت سارے اسلاف سے اس کی ممانعت منقول ہے، اس لیے حرام تو نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے۔ اگر کبھی بہت تھکاوٹ ہو تو سو جائیں نارمل عام حالات میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا بورک لی امتی فی بکورہا، اللہ نے میری امت کی برکت صبح کے وقت میں رکھی، بالکل ابتدائی وقت میں۔ فجر کے بعد کاموں کا آغاز کر دیں، اس میں اللہ برکت دے گا، وقت میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی۔ پہلا سوال جناب مفتی طارق مسعود صاحب سے کیا گیا ہے۔ برطانیہ سے آصف صاحب کا یہ سوال ہے کہ اگر فجر کی نماز روزانہ قضا پڑھی جائے تو کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام میں نماز چھوڑنے سے بڑا، شرک کے بعد نماز چھوڑنے سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے، تو نماز قضا کر دینا معمولی جرم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو تحقیق اس نے کفر کیا۔ اور نماز کے علاوہ، نماز ترک کرنے کے علاوہ کوئی جرم ایسا نہیں ہے جس کو اہل سنت والجماعت کے ائمہ میں سے کسی امام نے کفر سمجھاؤ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جان کر نماز چھوڑنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، تو کوئی بھی جرم ایسا نہیں ہے جو کرنے سے آپ کافر ہو جاتے ہوں، لیکن نماز ایک ایسا جرم ہے نماز چھوڑنا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک کافر ہو جاتا ہے انسان، اگرچہ جمہور کا یہ مذہب نہیں ہے۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو کسی کی اگر روزانہ فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے تو یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، ان اسباب پہ غور کرنا چاہیے کہ کیوں جو ہے نماز قضا ہو رہی ہے، ان اسباب کے ازالے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اٹھنے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے تو الارم والی گھڑی کا استعمال کیا جائے، کوئی بھی ایسا طریقہ ہو، بہرحال یہ کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور جب تک اصلاح نہیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاۃ، کہ جو بھی نماز نیند کی وجہ سے رہ جائے یا بھولے سے رہ جائے تو جیسے ہی یاد آئے اسی وقت اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی پھر اس کا وقت ہے۔ فجر کی نماز قضا پڑھنے کا طریقہ، نیز اگر پوری نماز قضا ہو جائے تو اسے قضا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ عائشہ مقصود کراچی سے۔ اگر آپ کی آنکھ کھلی ہے نا اتنی دیر سے کہ اب سورج نکلنے ہی والا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ سنتیں چھوڑ دیں، بلکہ لازم ہے تو آپ فرض پڑھیں تاکہ آپ کی نماز سورج کا کنارہ نکلنے سے پہلے آپ سلام پھیر لیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جلدی سے سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ جلدی سے، مجھے نہیں پتا کیا مراد ہے اتنی جلدی کہ وہ صحیح طرح سے تسبیحات نہیں ہو سکتی، پھر تو جائز نہیں ہے، آپ کو پھر 2 فرض ہی پڑھنے پڑیں گے۔ لیکن اگر 2 سنتیں پڑھ کے 2 فرض بھی پڑھ سکتے ہیں آپ جلدی سے، لیکن جلدی کا مطلب یہ کہ جو واجب مقدار ہے رکوع کی، سجدے کی اور قوما کی، وہ مقدار بہرحال آپ ادا کر لیں گے، یعنی سکون سے نماز ہو جائے گی آپ کی، چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر اتنا ٹائم اگر ہے تو پھر 2 سنتیں بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ فجر کی سنتوں کی بہت تاکید ہے۔ لیکن اگر رزق کو خطرہ ہو کہ نماز قضا نہ ہو جائے تو پھر سنتیں چھوڑ دینا لازم ہے۔ ایسی صورت میں آپ جلدی سے 2 فرض پڑھ لیں، اور سنتیں پھر سورج نکلنے کے بعد جب اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے نا اس وقت سنتیں پڑھ لینی چاہیے، پھر افضل ہے۔ اور پوری نماز قضا ہو جائے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد 2 سنت پڑھی جائیں اور 2 فرض پڑھے جائیں۔